اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ مجھے کہا گیا کچھ لوگوں نے کہ معاشرے میں عدم برداشت بہت ہو گئی، برداشت ختم ہو گئی ہے، تو اس بارے میں کوئی گفتگو کی جائے۔ تو اس میں پہلی تو چیز یہ ہے کہ برداشت جو ہے وہ ختم کیوں ہوئی۔ تو اس سلسلے میں اگر غور کیا جائے تو محسوس ہی ہوتا ہے کہ ہم نے یہ اپنے آپ پر خود ایک ظلم کیا ہے۔ یعنی ہم انسان تھے، انسان میں پیدا کیا گیا، مگر ہم مشین بن گئے۔ کچھ سٹینڈرڈ آف لیونگ اس کے چکر میں، کچھ حالات کے تقاضے کہ ہماری مصروفیات بہت بڑھ گئیں، اس میں روزگار کا بھی کام بڑھ گیا، ساری چیزیں بڑھ گئیں، تو لہذا ہم صبح سے شام تک ایک مشین کی طرح کام کرنا شروع۔ تو جب کوئی شے بھی ہو، اس پہ اس کی جو کیپیسٹی ہے یا اس کی جو نوعیت ہے یا جو اس میں ایک اہلیت ہے، اس سے زیادہ بوجھ پڑ جائے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا، عدم برداشت کا وہ شکار ہو جاتی وہ چیز۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے تو وہ ایک لطیفہ نما کہانی یا کہانی نما لطیفہ کہ لاہور میں، جب لاہور ایک چھوٹا گاؤں تھا تو وہاں جی پی او کے پاس اس کی بیک سائڈ پہ بیٹھک تھی، ایک بزرگ تھے حضرت شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ، جن کا وہاں مزار ہے۔ تو لاہور چھوٹا سا تھا تو سامنے سے راستے گزرتے تھے، تو جو راستہ سامنے سے کچا سا گزر رہا تھا، اس پہ ایک شخص اپنے گدھے پہ بوجھ ڈالا ہوا تھا اور لا رہا تھا، اور اس کو مارتا تھا، وہ پھر بیٹھ جاتا تھا، پھر وہ مارتا تھا، چل پڑتا تھا۔ تو جب وہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹھک آئی تو ان کے سامنے وہ بیٹھ گیا گدھا۔ اب اس نے بڑی اٹھانے کی کوشش کی، مارا مورا، تو اس نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، سامنے حضرت صاحب بیٹھے ہیں، ان سے کوئی دعا کرا لیتے ہیں۔ تو ان کے پاس گیا، اس نے کہا حضرت صاحب دعا کریں، یہ گدھا جو ہے یہ چل نہیں رہا۔ تو انہوں نے جب باہر نظر ماری تو انہوں نے دیکھا کہ گدھے پہ بہت زیادہ بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ تو انہوں نے ایک بات کہی، اور یہ تھی کہ پنجابی میں ہے، بعد میں اردو میں ترجمہ کر دوں گا، کہ 2 من دا کھوتا تے 2.5 من پار، ایتھے کی کرے شاہ مدار۔ اب یعنی گدھے کا وزن تو 2 من ہے، 2.5 من اس پہ آپ اگر وزن لاد دیں گے تو چلے گا کیسے؟ لہذا ہم اس چیز کا شکار ہو چکے ہیں اس وقت کہ ہماری جو
صلاحیت ہے اس سے زیادہ کام لے رہے ہیں. ہماری جو کیپیسٹی ہے، کچھ مجبوریاں بھی ہیں، کچھ چیزیں بھی ہیں. لہذا قرآن نے سورہ بقرہ کی جو آخری آیات میں جو بہترین دعائیں ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی کہ اللہ سے جب دعا مانگیں تو ضرور یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ مجھ پہ اتنا بوجھ ڈال جتنی مجھ میں طاقت ہے. اب اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں طاقت کتنی ہے، یہ بھی جانتے ہیں کتنا بوجھ ڈالنا ہے، لیکن یہ دعا میں سکھائی گئی کہ دعا مجھ سے مانگنا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی عقل ہو کہ زیادہ بوجھ نہ آپ پہ ڈال دیں. خیر، اب جو یہ عدم برداشت کا سلسلہ ہے اس کا اتنا وسیع ہو گیا کہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں، کسی کا اختلاف سننے کو تیار نہیں. اختلاف جو ہوتا ہے وہ صلاحیتوں کا حسن ہوتا ہے. مشورہ، اختلافات، مشورہ بھی اختلافی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے ان چیزوں کو فساد بنا دیا ہے. جو اختلافات تھے ان کو فسادات میں بدل دیا ہے. میں بھی اس میں شامل ہوں کہ ہم دوسرے کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہیں. تو اس سے عدم برداشت پیدا ہو رہی اور ہو چکی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہوتا ہے کہ جتنی نیگیٹیوٹی ہے، جتنی منفیت ہے، جو بھی نیگیٹو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. پازیٹیو اپروچ نہیں رہی. تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم جب بھی ہدایت حاصل کرنا چاہیں گے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کی طرف دیکھنا پڑے گا. ہمارے لیے مینارہ نور ہدایت اللہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے دین کی طرف جو آپ نے ہمیں دیا اس کی طرف دیکھنا پڑے گا. تو آپ دیکھیں کہ برداشت کیسے پیدا کی جائے، اس کے پازیٹیو پہلو کیا ہے. برداشت جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان سال بعد رکھا. کیا بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، سامنے چیزیں پڑی ہوئی ہیں، حلال چیزیں ہیں، لیکن اس وقت یعنی مغرب کے وقت تک وہ حلال چیزیں حرام ہیں. جیسا کوئی روزہ دار انہیں نہیں کھائے گا نہ پیے گا. یہ برداشت پیدا کی جا رہی ہے، یہ تربیت ہے برداشت کی. رمضان کا مہینہ، پھر نماز، اس میں برداشت ہے کہ آپ نے اتنی دیر تک خاموشی کے ساتھ یہ کام کرنا ہے. اس میں کوئی بات نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا. یہ بھی برداشت ہے، یہ بھی برداشت پیدا کرتی. لہذا اولیاء کرام کے جو مجاہدات ہیں اور صحابہ کرام کے، ان میں یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں، نماز اور روزہ، تاکہ برداشت کا جو وہ منزل ہے اس کو حاصل کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کی جو آپ کی زندگی ہے اس میں زیادہ تر برداشت کا سبق دیا اور صحابہ کو برداشت کرنے کو کہا کہ جو بھی کہے اس کو برداشت کرو، جواب بھی نہ دو. تو برداشت جب پیدا ہو جاتی ہے پھر ایک ہیلدی سوسائٹی قائم ہوتی ہے، ایک صحت مند معاشرہ وجود میں آتا ہے جب دوسرے کی بات برداشت کی جاتی ہے، سنی جاتی ہے. کوئی فیملی ہو، کوئی خاندان ہو، کوئی ملک ہو، اگر برداشت نہیں تو پھر کام نہیں چل سکتا. یہ برداشت کے ساتھ سارے کام چلتے ہیں، چونکہ دوسروں کو تحفظ دینا ہر آدمی کا فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کو تحفظ دیا. جیسا برداشت ہوگی تو تحفظ دیا جائے گا نا. ہم تو دوستوں کو نہیں معاف کر رہے، میں بھی اس میں شامل ہوں. ہم تو برداشت ہی نہیں کرتے بات کو.
تو جب بات برداشت نہیں ہوگی تو پھر کام کیسے چلے گا؟ تو برداشت جو ہے اس کے پازیٹیو پوائنٹ کیا ہے؟ جب آدمی میں برداشت پیدا ہو جائے، جب آدمی برداشت کرنا شروع کر دے چیزوں کو، تو سب سے جو اہم بات ہے، جو ساری چیزوں کی بنیاد ہے، جو آدمی کو دینی دنیاوی ترقی پر لے کے جاتی ہے، وہ ہے ول پاور۔ اس سے انسان کی قوت ارادی میں اضافہ ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اور جوں جوں قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے تو انسان ہر کام میں پھر آگے جاتا ہے، پھر کاروبار میں بھی محنت کرتا ہے، پھر نماز میں بھی محنت کرتا ہے، پھر تلاوت قرآن میں بھی محنت کرتا ہے، پھر ساری چیزوں میں دل لگا کے محنت کرتا ہے اس ول پاور کی بدولت۔ تو برداشت سے ول پاور پیدا ہوتی ہے، یہ بڑی پازیٹیو پاور ہے۔ اس کو نیگیٹو سائڈ پہ کو لے جائے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن ہے بڑی مثبت چیز۔ تو ہم اگر برداشت پیدا کر لیں اپنے اندر، اس معاشرے میں پھر ترقی ہو سکتی ہے۔ ہم بلا وجہ دوسروں پہ تنقید کرنا، کیچڑ اچھالنا اور دوسروں کی بات نہ سننا، یہ چیزیں جو ہے یہ ہمیں ایک ایسے مقام کی طرف لے کے جا رہی ہے جس کو تباہی کہا جاتا ہے، تباہی کا راستہ، یعنی آن دی ورج آف ڈسٹرکشن پہ ہم پہنچ رہے ہیں۔ اس لیے برداشت کے لیے ضروری ہے کہ اگر وقت ہو، تہجد میں آدمی کھڑا ہو، اللہ کے سامنے سجدے کرے اور پھر اللہ سے باتیں کرے، اور جو مانگنا ہے اس سے مانگے۔ اور یہ اگر برداشت ہی کرنا ہے تو پھر وہ ساری چیزیں، سحری کو بھی اٹھنا پڑے گا، فجر کی نماز بھی پڑھنی پڑے گی، یہ ساری چیزیں برداشت سے پیدا ہوتی ہیں، چونکہ ول پاور سٹرانگ ہوتی جاتی ہے۔ ورنہ آدمی کہتا ہے جی نیند بڑے مزے کی ہے، سونے دو، صبح اٹھ کے نماز پڑھ لیں گے۔ اس لیے برداشت ایک بہت بڑی پاور ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مختلف طریقوں سے اپنے صحابہ کو اس مقام پر لے آئے۔ آج ذرا بیان لمبا ہو رہا ہے، لیکن یہ واقعہ میں ضرور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بڑی دفعہ سنا ہے کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو بھی مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے وہ آ جائے، میں دینے کو تیار ہوں۔ تو کوئی شخص نہیں اٹھا، ایک شخص اٹھا اور اس نے یا رسول اللہ میرا آپ پر حق ہے، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا کیا حق ہے بتاؤ؟ اس نے کہا آپ نے مجھے ایک دفعہ چھڑی ماری تھی، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے آؤ بدلہ لے لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس وقت آپ میرے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا، میرے یعنی اوپر کا حصہ جو ہے جسم کا یہ ننگا تھا، آپ نے اپنا کرتا اتار دیا۔ اب وہ آدمی حضور کی طرف بڑھ رہا ہے اور صحابہ کرام، ذرا سوچیں، صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے پہ خون دے دیتے تھے، وہ دیکھ رہے ہیں خاموشی سے، چونکہ رسول کا حکم ہے کہ دخل نہیں دینا۔ ایک تو رسول کا حکم دیکھیں کتنا حاوی ہے اور اس کی کتنی پرواہ کی جا رہی ہے، اور وہ صحابہ خاموشی سے کھڑے ہیں۔ ان کے دلوں پہ کیا آ رہے چلے ہوں گے جب تک وہ آدمی آیا نہیں ہوگا۔ یہ بات کی بات ہے کہ اس نے مہر نبوت کو چوم لیا، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا، صحابہ پہ کیا کیا قیامتیں گزری ہوں گی۔ یہ برداشت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ان کو، کہ انہوں نے اس بات کو بھی برداشت کیا کہ جب رسول کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہم کوئی دخل نہیں دیں گے۔ لہذا حضور نے اس معاشرے کو ایسے معاشرے پہ کھڑا کیا کہ جو 15-20 آدمیوں سے نکل کے اس کے بعد مدینہ شریف اور پھر آدھی دنیا پہ انہوں نے حکومت کی۔ لہذا ہمیں اپنے آپ میں برداشت پیدا مجھے بھی کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے رائے کا احترام کرنا چاہیے،
اور رائے کو رائے سمجھنا چاہیے. اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن اس کو فساد کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.